درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غسل میں کتنی چیزیں فرض ہیں؟ پہلا کیا ہے؟ دوسرا، تیسرا؟ کلی کرنا کتنی مرتبہ فرض ہے؟ سنت کتنی مرتبہ ہے؟ اور اگر 3 مرتبہ میں دھلنے کا یقین نہ ہو، اچھی طرح سے کلی ہوئی ہے، تو جب تک یقین نہ ہو تب تک کرے گا یا 3 مرتبہ پہ چھوڑ دے گا؟ جب تک یقین نہ ہو تب تک وہ کلی کرے گا، ٹھیک ہے، تاکہ منہ کا ہر حصہ دھل جائے۔ اب یہ جو تیسرا فرض تھا تمام بدن پر پانی بہانا، اس میں کچھ احتیاطیں ہیں، بہت زیادہ دھیان والی چیزیں، آپ اس کو انگلی پہ گنتے رہیے۔ پہلا، اگر مرد کے سر کے بال گوندھے ہوئے ہوں، گوندھا ہوا ہوتا ہے نا، ملا ہوا، اگر مرد کے سر کے بال، یا عام طور سے جن کے بال بڑے ہوتے ہیں ان کو بھی یہ مسئلہ رہتا ہے کہ بال زیادہ ہونے کی بنیاد پر پانی ڈالتے ہیں تو پانی اندر جڑ تک نہیں پہنچتا ہے نا، تو اگر مرد کے سر کے بال گندھے ہوں یا بال کثرت سے ہوں، زیادہ ہوں، تو کہا گیا ان گندھے ہوئے بالوں کو کھول کر جڑ سے لے کر کے نوک تک پانی بہانا فرض ہے۔ جڑ سے یعنی جہاں سے بال جمے ہوئے ہیں اوپر نوک تک، ٹھیک ہے، یہ پہلا ہو گیا۔ یہ بہت دھیان سے اس کو احتیاط کی ضرورت ہے یہاں پر، جن کے زیادہ بال ہوتے ہیں یا بال گندے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو کھولنا ہوگا اس کو، اور کھول کر کے پھر جڑ سے جو ہے نوک تک پانی بہانا ہوگا۔ دوسرا ہے، اچھا یہ 21 احتیاطیں مرد عورت دونوں کے لیے ہیں۔ دوسرا ہے، عورت پر صرف جڑ تر کر لینا ضروری ہے، کھولنا ضروری نہیں ہے، یعنی جہاں سے بال جمے ہوئے ہیں صرف اس کو تر کر لے بس۔ ہاں اگر عورت کی چوٹی اتنی سخت گندھی ہے کہ بغیر کھولے اب عورت کے بال کی جڑیں تر نہیں ہوں گی تو اب اس کو چوٹی کھولنا ضروری ہے، ورنہ عورت کو اوپر نوک تک بھگانا ضروری نہیں ہے، جڑ تر کر لینا اس کے لیے کافی ہے۔ تیسرا، اگر کان میں، بالی یا ناک میں نتھ کا سوراخ ہو، نتھ یعنی جو ہمارے یہاں گاؤں میں بولتے ہیں نا نتھنی، ناک میں جو پہنتے ہیں تو وہ سوراخ اسی کے لیے بنائی جاتی ہے، تو کان میں بالی یا ناک میں نتھ کا سوراخ ہو اور وہ بند نہ ہو، اب اگر بند ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر بند نہ ہو تو اس میں پانی بہانا فرض ہے، سوراخ کے اندر پانی بہانا فرض ہے۔ وضو میں صرف ناک کے نتھ کے چھید میں، وضو میں صرف ناک کے نتھ کے چھید میں پانی بہانا فرض ہے، کان میں نہیں نا، کیونکہ کان والا حصہ تو وضو میں دھلنا فرض ہی نہیں ہے نا، وہ تو مسا ہے، تو مسا تو سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ تو وضو کے اندر اب لیکن وضو میں چہرہ دھلا جائے گا تو چہرے میں ناک ہے، تو وضو میں ناک والے سوراخ میں پانی بہانا ضروری ہے، اور غسل میں کان اور ناک دونوں کے سوراخ میں پانی بہانا ضروری ہے۔ اب جن کے یا عورتیں جو ہے اگر ان کے ناک میں یا کان میں سوراخ ہو تو ایسے ہی نہا لیتی ہیں، اندر پانی جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے اس کا احتیاط بہت ضروری ہے، اگر اندر پانی نہیں بہایا تو غسل نہیں ہوگا۔ نمبر 4، یہ جو بھاؤں ہوتے ہمارے اور مونچھ اور داڑھی کے بال، یہ بھاؤں اور یہ مونچھ اور داڑھی کے بال جڑ سے نوک تک، جہاں سے بال نکلے ہیں وہاں سے لے کر کے نوک تک، اور ان کے نیچے کھال کا بھی دھونا ضروری ہے، یعنی داڑھی وغیرہ کے اندر ایک دم اچھے سے نا، اور بھاؤں کے اندر اور مونچھ کے اندر کھال تک کے جو ہے پانی کو پہنچانا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے 5واں، کان کا ہر پرزہ، کان کا ہر پرزہ، اب جب آپ غسل کریں تو اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کے کان میں، اب یہ وضو میں مسا ہوتا ہے نا، غسل میں تو مسا نہیں ہے لیکن پانی پہنچایا جائے گا، تو آپ پانی لے کر کے اندر تک ایک دم اچھے سے نا پانی جو ہے پہنچائیے، اس کو مسا نہیں کرنا ہے، پانی پہنچانا ہے، مسا میں صرف تری پہنچتی ہے، یعنی پانی پہنچانا ہے، کم سے کم 2 بوند پانی بہہ جانا ضروری ہے یہاں پہ، تو آپ پانی لے کر کے کان کو اچھے سے دھوئیے، کان کا ہر پرزہ، اندر کا حصہ، یہ حصہ اوپر۔ اب بتائیے انسان جب غسل کرتا ہے یہ اوپر والا حصہ عام طور سے دھیان نہیں دیتے، وہ حصہ اگر ہم دھیان نہ دیں تو چھوٹ جائے گا، اور اگر رہ گیا تو پھر آپ کا غسل نہیں ہوگا،
تو اس لیے کان کا ہر پرزہ یعنی ہر حصہ اور اس کے سوراخ کا منہ دھوئیں. کان کے سوراخ کا جو منہ ہے, اندر پانی ڈالنا ضروری نہیں ہے کان کا, لیکن آپ جو ہے اس طرح سے پانی اندر لیجئے اور اس کو اس طرح سے کیجئے تاکہ کان کے سوراخ کا جو منہ ہے وہ حصہ دھل جائے. وہ پانی اگر اندر نہیں ڈالا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن پانی لے کر کے کم سے کم اس پہ پانی مارے تاکہ اس کے سوراخ کا منہ جو ہے غسل کے اندر دھل جائے. چھٹا, کانوں کے پیچھے بہت سارے لوگوں کے یہاں پہ بال ہوتے ہیں, یہ حصے پہ ہے نا, تو یہ بال ہٹا کر کے, اگر یہاں پانی نہیں پہنچ رہا تو یہ بال ہٹا کر کے پانی بہانا ضروری ہے. پھر اس کے بعد میں 7واں حصہ, ٹھوڑی اور گلے کا جوڑ کہ منہ اٹھائے. اب یہ حصہ جو ہے یہ تھوڑی ہے, یہ پورا حصہ گلے کا جوڑ بغیر منہ اٹھائے یہ حصہ نہیں دھل سکتا ہے. تو منہ اٹھا کر کے اس حصے کو دھلنا ضروری ہے. اگر نہیں دھلا گیا, اب اگر جیسے داڑھی وغیرہ کسی کے کثرت سے رہتے ہیں تو یہ حصے پہ ادھر سامنے تو پہنچا دیا, لیکن یہ والے حصے پہ پانی نہیں پہنچتا ہے. اب یہاں پانی نہیں پہنچے گا تو غسل نہیں ہوگا. تو اس لیے گلے کا یہ گلا اوپر کر کے گلے کے جوڑ پہ پانی پہنچانا کیا ہے ضروری, اور یہ بغیر اٹھائے دھلا نہیں جا سکتا, اس لیے اٹھا کر کے دھلنا ضروری ہے. نمبر 8, ہاتھوں کو اچھی طرح اٹھا کر بغلیں. یہ بغل کا حصہ بالکل اچھے طریقے سے پورا بغل کا حصہ جو ہے غسل کے اندر دھلنا چاہیے. اور اگر جیسے بال وغیرہ ہیں تو بالوں کی جڑ تک, بغل کی بالوں کے جڑ تک بھی 40 دن سے زیادہ موئے زیر ناف اور بغل کے بال ناخن وغیرہ رکھنا نہیں چاہیے. لیکن اگر کسی نے رکھا ہے تب تو یہ مکروہ تحریمی ہے, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر بال ہیں تو ان بالوں کی جڑ تک پورا پانی پہنچانا ضروری ہے اس کے لیے, ٹھیک ہے. اس لیے بہتر یہی ہے, اسلام کی خوبصورتی اسی لیے ہے کہ آپ 40 دن کے اندر ان سب چیزوں کو پاک کر دیں تو ہم غسل کے اندر ہمیں اتنی ساری دشواری پیش نہیں آئے گی. ہم بس بغل اٹھا کر کے پانی پہنچائیں گے تو آسانی کے ساتھ پانی پہنچ جائے گا, ٹھیک ہے. 9واں, بازو کا ہر پہلو. یہ بازو کا حصہ ہے, ہر پہلو جو ہے اس پہ پانی پہنچنا چاہیے. عام طور سے جب ہم نہاتے ہیں تو یہ حصہ جو ہے, یہ حصہ کوہنی والا, یہ حصہ اگر ہم پھیلا کر کے پانی نہ پہنچائیں تو یہ حصہ رہ جائے گا. تو اس لیے بازو کا ہر پہلو جو ہے. اس کے بعد میں پیٹھ کا, یہ پیچھے کا حصہ ہر ذرہ جو ہے اس کو دھوئیں. 11 نمبر, پیٹ کی بیلٹیں جو ہوتی ہیں, یہ کیا ہے, یہ جہاں بیلٹ ہم باندھتے ہیں نا, یہ جو پیٹ کا کچھ حصہ کسی کا باہر زیادہ لٹکتا ہے, تو اب یہ جو حصہ پیٹ کا باہر لٹکتا ہے تو پیٹ کے یہ حصہ نیچے کا یہ حصہ, تو ظاہر سی بات ہے اگر پیٹ کا حصہ باہر ہے لٹک رہا ہے تو اس کو اٹھائے بغیر یہاں کا حصہ دھلا جا سکتا ہے, دھیان نہیں رہتا اس میں. تو اس حصے کو اٹھا کر کے پیٹ جہاں لٹک رہا ہے اس کے نیچے کے حصے پہ پانی پہنچانا کیا ہے ضروری ہے. 12, ناف میں بھی پانی ڈالیں. ناف میں بھی پانی ڈالیں. اگر پانی بہنے میں شک ہو کہ پانی اندر بہا کہ نہیں بہا تو ناف میں انگلی ڈال کر کے دھوئیں, لیکن پانی پہنچانا ضروری ہے. اس کے بعد میں اب یہ آپ احتیاط سنتے رہیے اور اپنے آپ میں ہی تصور کیجئے کیا ہم ایسے غسل کرتے ہیں. بہت سارے شاید کوئی کرتا بھی ہو لیکن دھیان زیادہ نہیں دیتے ہم. تو یہ اسی لیے فقہ, آخر وجہ کیا ہے کہ فقہائے کرام نے ان چیزوں کو الگ سے کتاب میں بیان کیا ہے کہ لوگ یہاں دھیان نہیں دیتے, احتیاط نہیں کرتے. تو یہ جو ہے 12 چیزیں ہو گئی. 13واں نمبر پہ جسم کا ہر رونگٹا, یہ جسم کے جو بال ہوتے ہیں ہر رونگٹے, یہ بال ہو گئے, سینے کے بال ہو گئے, اس طرح سے پاؤں کے اندر بال ہو گئے, تو یہ جسم کا ہر رونگٹا ہر بال جو ہے جڑ سے لے کر کے نوک تک پانی پہنچانا وہاں پہ کیا ہے فرض. اچھا یہ سب فرض ہے, اس میں کوئی سنت یا مستحب نہیں ہے, سب فرض ہے یہ, ٹھیک ہے. یہ ہو گئے ہمارا 13. اس کے بعد میں 14 نمبر, ران اور پیٹرو یعنی پیڑو. ران اور پیڑو کیا ہے, ناف سے نیچے کا حصہ, یہ پورا ناف سے, یہ ناف ہے, ناف سے نیچے کا یہ پورا حصہ جو ہے یہ جوڑ جو ہوتا ہے نا ہمارا, یہ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو یہ جو جوڑ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پیٹ کے حصے کا یہ جو پیٹ لٹکا ہوا ہے اس کے نیچے کا حصہ الگ ہے اور یہ جو جوڑ ہے یہ الگ ہے. عام طور سے جب ہم بیٹھ کر کے نہائیں تو یہ جوڑ پہ پانی نہیں پہنچتا ہے, تو اب یا ہم اٹھ کر کے پانی پہنچائیں یا کیسے بھی کر کے ہم کو وہاں پانی پہنچانا ہے, ٹھیک ہے. تو ران اور پیڑو یعنی ناف سے نیچے کا جو جوڑ ہے یہ اس کو دھوئیں. نمبر 15,
جب بیٹھ کر کے نہائیں تو ران اور پنڈلی کے جوڑ پر بھی پانی بہانا یاد رکھیں، کیونکہ بیٹھ کر کے جب نہائے گا تو پانی وہاں نہیں پہنچے گا، اس کو کھڑا ہونا پڑے گا یا کسی بھی طریقے سے وہاں پانی جو ہے پہنچانا ہوگا۔ نمبر 16، دونوں سرین کے ملنے کی جگہ کا خیال رکھیں، خصوصاً جب کھڑے ہو کر کے نہائیں، اس لیے کہ جب انسان بیٹھ کر کے نہاتا ہے تب تو دونوں سرین کھلے ہوتے ہیں، یعنی پیچھے کی جو شرمگاہ ہے وہاں پر پانی آسانی کے ساتھ پہنچ جائے گا جب بیٹھ کر کے نہائے گا، لیکن کھڑے ہو کر کے نہائے گا تو دونوں سرین کے جو ملنے کی جگہ ہے وہ بند ہونے کی صورت میں پانی وہاں نہیں پہنچے گا، لہٰذا بیٹھ کر کے اس کو وہاں شرمگاہ تک پانی پہنچانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ یہ بہت خاص مسئلہ ہے، بہت دھیان کا مسئلہ، بہت احتیاطی مسئلہ ہے۔ نمبر 17، رانوں کی گولائی، یہ پورا جو گولائی حصہ ہمارا ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ پورا گول حصہ، یہ پورا پانی یہاں پر پہنچنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے 18 نمبر، اور پنڈلیوں کی کروٹوں پر پانی بہائیں، یعنی پورا نیچے کا حصہ جو یہاں تک آئے گا وہ سب کا سب جو ہے پانی وہاں پہنچنا چاہیے۔ نمبر 19، ذکر و انثیین، یہ ذکر و انثیین کیا ہے؟ فوتوں، یعنی جو شرمگاہ کی جگہ پر آگے تھیلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس حصے پر، اور خاص طور سے اگر اس تھیلی میں سکڑ پن ہے، ٹھیک ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ وہ تھیلی نارمل حالت پہ اس سکڑ پن نہ ہو، لیکن اگر اس تھیلی میں سکڑ پن ہے تو اس میں آپ دیکھیں جب تھیلی کے اندر، شرمگاہ کی تھیلی میں جب سکڑ پن ہوتا ہے تو کھالیں مل جاتی ہیں تو کچھ حصے اندر بند ہو جاتے ہیں، اس لیے پانی وہاں ڈالو تاکہ وہ حصہ سکڑ پن ختم ہو، اس کے بعد اس کو اچھے سے آپ دھوئیے، اس کو کہتے ہیں خسیہ، فوتے بھی بولتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، تو وہاں پر پانی بہانا ضروری ہے۔ نمبر 20، اچھا، ذکر و انثیین، فوتے جو ہوتے ہیں اس کی نچلی سطح، یعنی تھیلی کے نیچے کا جو پورا حصہ ہوتا ہے اگل بگل کا، وہاں تک پانی پہنچانا، اور انثیین کے نیچے کی جگہ جڑ تک کے، نیچے جڑ تک اس کو دھونا ہے۔ نمبر 21، جس کا ختنہ نہ ہوا وہ اگر کھال چڑھ سکتی ہو، یعنی اگر ختنہ ہو چکا ہے تو کھال شرمگاہ میں اوپر ہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر، لیکن اگر کسی کا ختنہ نہیں ہوا ہے اور کھال اوپر چڑھ سکتی ہے تو چڑھا کر دھوئے اور کھال کے اندر پانی پہنچائے وہ، اس لیے کہ اگر کسی کا ختنہ نہیں ہوا ہے اور خدا نہ خواستہ اس کو جو ہے احتلام ہو گیا، اب غسل فرض ہو گیا، اب ظاہر سی بات ہے کھال نہ ہونے کی صورت پر جتنی ناپاکی ہے، منی وغیرہ، وہ تو سب باہر ہو گئی، لیکن اگر ختنہ نہیں ہوا ہے اور کھال اوپر سے لگی ہوئی ہے تو اس بات کا ڈر ہے کہ کچھ ناپاکی کے پانی اندر ہو گئے ہوں، تو اس وجہ سے اس کو دھلنا اور وہاں تک پانی پہنچانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ یہ سب فرض ہے، یہ سب، ہاں، تو یہ ٹوٹل 21 احتیاطیں ہیں، عورتوں کے لیے 4 اور ہیں، میں اس کو یہاں نہیں بیان کرتا، بہار شریعت دوسرے حصے میں، کیونکہ یہ سب ریکارڈ ہو کر کے چینل پر اپلوڈ ہوتا ہے تو میں بتا دیتا ہوں، بہار شریعت کا دوسرا حصہ صفحہ نمبر 317 اور 18 پر، آپ تمامی لوگ بھی، کیونکہ میں نے صرف بتایا ہے، وہاں کچھ مسائل اور بھی ہیں، آپ اس کو پڑھیے، اور عورتیں بھی اپنا 4، عورتوں کے لیے 25 احتیاط، یہ 21 اور 4 اور، مردوں کے لیے 21 احتیاطیں ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کتنا اہم ہے ہمارے لیے، لہٰذا شرمگاہ کا حصہ آگے پیچھے کا غسل کے اندر بہت دھیان دیجیے گا۔ اب میں زیادہ تفصیل میں تو اس کو نہیں بتا سکتا، لیکن شرمگاہ کا جو حصہ ہے اس پر بہت زیادہ، جسم کے ہر حصے پر تو پانی پہنچ جاتا ہے کسی صورت میں، لیکن شرمگاہ کے جو معاملات ہوتے ہیں آگے پیچھے کے، وہاں پر اکثر پانی نہیں پہنچتا ہے، اس لیے آپ تمامی حضرات جب غسل کریں نا، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ نیچے پاؤں سے لے کر کے اوپر سر تک جسم کا کوئی ایک حصہ بھی بال برابر بھی بچنا نہیں چاہیے، چاہے آگے پیچھے شرمگاہ کا ہو یا اگل بگل کہیں بگل کا ہو ہاتھ کا، یا نیچے ناف کا ہو، یا کہیں کا بھی ہو، بچنا نہیں چاہیے، کان کے اندر کا ہو، ناف کے اندر کا ہو، کہیں کا بھی ہو، بلکہ ہر جگہ پر پانی پہنچانا کیا ہے؟ فرض ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ آپ تمامی حضرات جو ہے اس طرح سے غسل کریں، اگر کوئی اس طرح غسل کرتا ہے اس کا غسل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کل غسل کا سنت طریقہ بتاؤں گا، ٹھیک ہے، غسل کا کیا ہے انشاءاللہ؟ سنت طریقہ۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ مذہب اسلام کی خوبصورتی کیا ہے، 1400 سال سے زیادہ ہو گئے، لیکن بہت ہی باریکی کے ساتھ ایک ایک مسئلہ بتایا گیا ہے، اتنی احتیاط کسی اور دین میں نہیں ہے۔ اسلام بہت خوبصورت ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کو ایک لمحے کے لیے بھی ناپاک رہنے دینا ہی نہیں چاہتا ہے، جب پاکی حاصل کرو تو ایسا پاک کرتا ہے کہ بال برابر بھی ناپاکی کا کوئی حصہ نہ رہ جائے،
اسلام سے زیادہ خوبصورت مذہب کوئی نہیں ہے. اس لیے آپ تمامی حضرات جو اسلام کی تعلیم اس پر عمل کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں غسل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.